پچھلے پروگرام میں ہم تراویح کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. بہت سے سوالات ہمارے حاضرین کے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سوالات سے ہی ہم آغاز کریں. سر، آپ کا سوال تھا اس حوالے سے. محترم غامدی صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 روزہ تراویح کا ختم بھی ہوتا ہے اور 6 روزہ ہوتا ہے، کہیں 7 روزہ ہوتا ہے. میں عربی سے زیادہ واقف تو نہیں ہوں، لیکن شدت یہ ہے کسی نے بتایا تھا کہ تراویح کے لفظ جو ہے وہ ترویحہ سے یا راحت سے، اور بلکہ شروع میں جو ہے ہر 4 رکعت کے بعد لوگ آرام کرتے تھے، توقف کرتے تھے اور شاید چائے وغیرہ بھی پیا کرتے تھے 4 رکعت کے بعد. جبکہ ہمارے یہاں اس کو ایک جبر کی ایسی کیفیت بنا لیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل جیسے کہ ایکسپریس ٹرین کی طرح جو ہے وہ 3 گھنٹے لگاتار دن 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 پڑھاتے ہوئے، تو کوئی راحت کا تصور نہیں ہے عبادت کے اندر. تو یہ بتائیے کہ اس کی درستگی کہاں تک ہے کہ ایک رات کا ختم بھی ہے اور 6 راتوں کا ختم بھی ہے. یہ کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں، بلکہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ہر دوسرے گھر میں تراویح ہو رہی ہے آج کل، اور باہر بینر لگا ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے آئیے. تو یہ ایک سماجی سبقت لے جانا ایک دوسرے کے اوپر، مسابقت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. لیکن یہ عبادات کی صحیح روح، ان کا صحیح ادب اور صحیح احترام ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب کسی چیز کو رسم بنا لیتے ہیں تو اس میں حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا بھی اس کو سمجھ کر پڑھے، سننے والے بھی اس کو سمجھ کر سنیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھا جائے. قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہم کو بتائے گئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی آپ قرآن مجید کو بہت ٹھہر ٹھہر کر، بہت اہتمام سے اس طرح پڑھیں کہ جس سے لوگ واقعی قرآن مجید کو جس طرح کہ اللہ کی کتاب ہے سمجھیں، اس پہ غور کریں. اب ہمارے یہاں چونکہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے، ایک رسم کے طور پر قرآن مجید وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو میں جہاں تک دین کو سمجھ سکا ہوں، میرے نزدیک تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کم بے شک رکعتیں پڑھیں لیکن بہت اچھے طریقے سے پڑھیں. یعنی یہ چیز قرآن ختم کرنا پورا ضروری نہیں ہے، ایک اچھی بات ہے. دیکھیے پورا کا پورا قرآن آپ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف موقعوں پر جب پوچھا گیا ہے تو آپ نے اس بات کی تلقین کی کہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں کہ جس سے قرآن کے مطالب پر آپ کی نگاہ نہ رہے. اور نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے اس کو سمجھ لیا. تو نماز میں ایک چیز تو اعمال ہے نا ہمارے، تو اعمال میں تو آپ نے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، لیکن اگر کوئی ذکر زبان سے کر رہے ہیں آپ تو اس کو تو فہم اور بصیرت کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ الحمدللہ کہتے ہیں، ان کے معنی سمجھیے، ان کا مطلب سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کا ذریعہ بنتے ہیں. تو قرآن کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور ممکن حد تک یہ کوشش کریں کہ آپ اس میں معنی اور مطالب میں شریک ہوں. دوسری چیز یہ جو آپ نے فرمائی تو یہ ٹھیک ہے بالکل کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور اس میں کوئی ذکر اذکار کرتے تھے. اس میں یہ ہے کہ پھر نشاط طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی دوبارہ شروع کر لیتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ دوڑ اس میں لگی ہوتی ہے کہ کس کے ہاں جلد تراویح سے فراغت ہو جائے گی، جبکہ مسابقت تو اس میں ہونی چاہیے کہ کہاں زیادہ اہتمام سے پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ قرآن سننے جا رہے ہیں اور اللہ کی کتاب سننے کے لیے جا رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہاں زیادہ اہتمام سے پڑھا جا رہا ہے. بلکہ اس میں بڑے تلخ تجربات بعض اوقات ہو جاتے ہیں. مجھے خود ایک مرتبہ یہ تجربہ ہوا، میں ایک گاؤں میں کچھ عرصہ رہا ہوں، تو وہاں نماز رمضان میں پڑھ رہے تھے تو تراویح میں سورہ یاسین کے بعد یک معلوم ہوا کہ امام صاحب نے ایک چھلانگ لگائی اور کہیں اور وہ پہنچ گئے اور وہاں سے انہوں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا سورہ زخرف سے غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا. تو اب یہ موضوع نہیں تھا کہ فوراً بعد اس طرح کی بات کی جائے. میں نے الگ سے ان سے ملاقات کر کے نماز کے بعد یہ عرض کیا کہ کوئی غلطی لگی آپ کو؟ تو وہ اچھے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا جی لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا تو بعض اوقات ہم قرآن ختم کرنے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ حادثے بھی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ حادثے بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک کوئی آپ پیشہ ہے جس کی تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو مہینہ پورا کر دینا ہے، وہ یہ ہر جگہ ہو جاتا ہے. قرآن اور رمضان میں کیا مناسبت ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز انسان کو دی ہے وہ عقل ہے، اور عقل کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ روشنی ہے، چراغ ہے، لیکن غلطی کھاتی ہے، الجھ جاتی ہے، آفتوں کا شکار ہو جاتی ہے، جذبات سے دب جاتی ہے. اس کو کون رہنمائی دے؟ اس کو رہنمائی وحی سے حاصل ہوتی ہے.
یعنی یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے جب روشنی بنتی ہے تو تب انسان کو حقیقی ہدایت حاصل ہوتی ہے. قرآن عقل کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا کہ وہ اپنی ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دے تاکہ یہ جو روشنی انسان کو ملی ہے یہ نور علی نور ہو جائے. تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد جو دعوت دی قرآن مجید نے کس چیز کی دی؟ بنیادی طور پر تقوی کی دعوت دی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو قرآن مجید میں اصل سٹریس ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حدود کا پابند ہونا چاہیے، یہ چیز روزہ پیدا کرتا ہے. ان دونوں کے درمیان یہ مناسبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم شکر گزاری کے طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں. جیسا عارف نے کہا ہے نا کہ جو قرآن ہے ہمارے لیے یہ اصل میں بہار ہے، اور رمضان جو ہے یہ موسم بہار ہے، اور جو فصل اس میں پیدا ہوتی ہے وہ تقوی کی فصل ہے. تو جیسا یہ ایک بات اس حوالے سے یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تو وہ انہوں نے روزے رکھے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ تحنس اس میں روزہ بھی شامل تھا. روزے کو کوئی خاص مناسبت ہے قرآن سے؟ اس میں درحقیقت دیکھیں نا بات یہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ جو تقوی کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید سب سے بڑھ کر جس چیز کو بنیاد بنا کر انسان کو بتاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ تقوی ہی ہے نا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ تقوی در حقیقت ہے کیا؟ یعنی آپ حدود کے پابند ہو کر رہے ہیں. جب قرآن کی بنیادی دعوت وہی ہے اور روزہ وہ چیز پیدا کرتا ہے تو پھر تو جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دونوں کے درمیان لازم و ملزوم کا تعلق پیدا ہو گیا. ایک چیز تقوی کی دعوت دیتی ہے، ایک چیز سے تقوی پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب سے ایسا سوال ایک ڈفرینٹ پس منظر میں تھا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور بظاہر ہمیں ٹھیک ہی لگتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کے روحانیت کی ایک سطح بلند ہوتی ہے جو قرآن کریم سے ایک خاص قسم کی نسبت انسان کو اس سے پیدا ہوتی ہے. تو کیا یہ بات آپ کے نزدیک یہ صوفیانہ سی بات ہے؟ اصل چیز جو قرآن نے بیان کر دی ہے میرے نزدیک عبادات کے معاملے میں چونکہ اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے خالص انہیں چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دی. قرآن نے جب خود یہ بتا دیا کہ یہ روزے ہم نے تم پر کیوں فرض کیے ہیں تو اس کے بعد نہ میرا یہ کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے کہ ان کا کوئی اور مقصد متعین کرے. یہ بتا دیا کہ روزہ کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، خدا ترسی پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، اللہ کے حدود کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا احساس پیدا ہو. تو یہ تقوی ہے در حقیقت جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے یہ میں نے عرض کیا تھا اس پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اصل میں جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان چیزوں پر پابندی عائد کر دیتے ہیں جو عام حالات میں بالکل مباح اور بالکل جائز. اس سے اور جن چیزوں پہ پابندی لگاتے ہیں ہیں کیسی چیزیں وہ آپ کے لازمی جبلی تقاضے. یعنی آپ نے صبح روزہ رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے ایک کوٹ تھا وہ نہیں پہنا، بھوک لگے گی اور وہ اندر سے زور کرے گی، پیاس لگے گی اور اندر سے زور کرے گی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے جیسے روزے کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے، جیسے ہی شام قریب آتی چلی جاتی ہے، آپ کے اندر سے جبلت زور کر رہی ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانے کے قریب نہیں جانا، آپ نے پینے کے قریب نہیں جانا. آپ مجسم اطاعت بن جاتے ہیں. ٹھیک. یعنی انسان گویا اطاعت کا ایک نمونہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے اپنے وجود کی ایک ایک چیز اس کو اطاعت پر آمادہ کر رہی ہوتی ہے. یہ چیز ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کے اندر احساس بندگی، احساس جواب دہی، یہ پوری قوت کے ساتھ آپ کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتا ہے. ٹھیک سر، آپ کا سوال ہے، پھر اس کے بعد آپ دو ایک ساتھ سوال لے لیتے ہیں. آپ کی تحریروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ رمضان خلوت کا مہینہ ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بلکہ پہلے میرے خیال سے پھر ایک ساتھ دوسرا سوال بھی لے لیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ تراویح سے متعلقہ ایک چیز تشریح کی تھی کہ جو گھروں پہ تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور لوگ مسجدوں کے بجائے رخ کرتے ہیں گھروں پہ، تو کیا یہ صحیح ہے گھر پہ؟ پہلے اس سوال کو لے لیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا کیا یہ مناسب ہے؟ صحیح ہے. کی بات ہے نفل نماز ہے جہاں بھی آپ کے لیے سہولت ہو آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. یعنی فرض نماز کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ مسجد ہی میں اس کا اہتمام کریں، لیکن یہ کہ باقی نمازوں میں آپ کر سکتے ہیں نفل نماز. لوگ اپنی سہولت کے لیے بعض اوقات یہ کر لیتے ہیں. ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں بہت سے بچے ہیں جو قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں. اب ان کے پاس اس قرآن کریم کی حفاظت کا یہی ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ تراویح میں قرآن کریم سنائے، اور ماں باپ کو بھی اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ جب بچے نے حفظ کیا ہے تو ماں باپ کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پورا قرآن کریم سنا جائے. تو اس وجہ سے بھی گھروں میں تربیتاً بھی ہم اہتمام کرتے ہیں تاکہ بچے کا وہ قرآن کریم محفوظ رہے. اس بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس سے مسجدیں ویران ہو جائیں گی، تو آپ نے یہ وضاحت کر دی ماشاءاللہ. انشاءاللہ ویران نہیں ہوگی. اس مسلمان امت کا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ اسی طرح قائم رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تو مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، اب ویران کہاں سے ہوگی؟ ایک یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ
جو اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس زمانے میں بھی، اس کو زوال و انحطاط کا زمانہ کہا جاتا ہے، رمضان میں یعنی ایک ایک مسجد کے اندر 10-10 لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھانے کا موقع ملے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، 4 پیچھے اس کی غلطی بتانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کبھی ویران نہیں ہوگی. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ گھروں کو بھی آباد ہونا چاہیے. اور نفل نمازوں کے بارے میں تو خاص تلقین حضور نے کی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نفل نمازوں کا اہتمام ان میں کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. سر، ان کا سوال تھا کہ خلوت کا مہینہ ہے رمضان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بالعموم جو ہے اعتکاف کے عمل سے گزرے تھے، تو آپ اس کا کیا نقطہ نظر ہے آپ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اعتکاف کے لیے اس مہینے کے خاص ہونے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. یہ جو باہر کی سرگرمیاں ہمارے ہاں بہت ہو جاتی ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، ایک تقریب اور جشن کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ اس مہینے کی روح کے خلاف ہے. اس میں اصل میں آپ کو سارا رجوع اپنے پروردگار کی طرف کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے یہ بات کسی جگہ کہی ہوگی کہ اس میں خلوت کا اہتمام کرنا چاہیے. سرگرمیوں کو آپ کم کریں، عبادت کی طرف رجوع کریں، یعنی ان چیزوں کو کم کریں جو چیزیں آپ کو لوگوں سے متعلق کرتی ہیں، وہ چیزیں زیادہ کریں جو آپ کو خدا سے متعلق کرتی ہیں. کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم کو لوگوں سے متعلق ہونا ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں. اس ایک مہینے میں کم سے کم یہ کوشش کرے آدمی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کے پاس رہے. اور اس میں جو اعتکاف ہے، اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں یہی ہے نا کہ آپ ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کرتے ہیں. کسی خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے اندر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ذرا گوشہ نشین ہو جانا، یعنی جس طرح انسان کو اس دنیا کے اندر لوگوں کے معاشرت اور معیشت کے معاملات کرنے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے اپنے قلب کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق گہرا پیدا ہو. اور اس میں رمضان کا مہینہ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. اعتکاف منتہا کمال ہے اس کا. یعنی اعتکاف کیا ہے؟ وہ اصل میں روزے ہی کو اور اوپر اٹھا دیا گیا. ہم انشاءاللہ اعتکاف پہ آئیں گے تفصیل کے ساتھ. اعتکاف کے لیے جیسا آپ نے کہا ضروری ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھا جائے کہیں. اعتکاف کا ٹاپک انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں تفصیل کے ساتھ کور کریں گے. یہ بتائیے، جو رمضان روزے کے اندر جو سحر کا اہتمام، سحری کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اب قرآن مجید سے جو بات سامنے آتی ہے وہ ہے کہ جو سفید اور سیاہ دھاگے میں جب تمیز کر لو تو اس کھانا پینا چھوڑ دو، اس طرح کی کوئی مفہوم میں بتا رہا ہوں. تو اب کیا اس سے کیا ہم استنباط کریں گے؟ اور آج کے دور میں جب کہ یہ ہمارے پاس گھڑی ہے، وقت ہے، اس کا کیا آخری اس کی لمٹ کیا ہے؟ اور اس قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے، اس کی تشریح کس طرح سے کی جائے گی؟ افق پر جو آثار نمودار ہوتے ہیں اس کو قرآن نے نہایت اعلیٰ ادبی انداز میں بیان کر دیا ہے. یعنی جب رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری الگ ہو جاتی ہے تو اس وقت فجر شروع ہو جاتی ہے. یہ فجر کے وقت کا بیان ہے. ظاہر ہے کہ آپ آفتاب کی گردش میں بیان کرتے ہیں نا، اب زوال ہو گیا ہے، اب سورج مراولین پر آ گیا ہے، اب غروب ہو گیا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے صبح کے وقت بھی کچھ آثار نمودار ہوتے ہیں افق پر. ان آثار کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تاریکی نیچے آ رہی ہے اور ایک سفید دھاری کی طرح فجر نمودار ہو رہی ہے. اس کا بیان ہے. اس کو دیکھا گیا، جی، محققین نے اس کو دیکھا، فلکیات کے ماہرین نے دیکھا، مشاہدہ کیا گیا. اس مشاہدے کے لحاظ سے کیلنڈر بنا دیے گئے. یعنی اب آپ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر نکل کے دیکھنا ہوتا ہے، اس کے کیلنڈر بنا دیے گئے ہیں. یعنی کب سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوتی ہے، کب سورج طلوع ہوتا ہے، کب وہ زوال آشنا ہوتا ہے، کب وہ غروب کی طرف مائل ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کب شفق کی سرخی ختم ہو جاتی ہے. یہ جتنے آثار نمودار ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیلنڈر بنا کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ پورے سال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بہت نظم اور ریاضی کے قاعدے میں بنا ہوا ہے سارا کا. یہاں جو بات روایت میں کہی گئی ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ رمضان کی ابتدا اور رمضان کی انتہا یہ بہرحال چاند سے ہوگی. یعنی اس سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں شمسی تقویم نہیں ہوگی، قمری لحاظ سے آپ مہینے کا تعین کریں گے. تو قمری لحاظ سے مہینے کا تعین کرنا ہے. اب مہینے کا تعین کرنے کے لیے ہمارے پاس آنکھ ہی تھی پہلے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا. پہلے باہر نکلیں گے، چاند دیکھیں گے. اچھا، دوسری صورت کیا تھی کہ جس نے دیکھ لیا اس کی شہادت لے لیں گے. زیادہ سے زیادہ یہی تھی. دوربین ایجاد ہو گئی تو آپ نے گویا ایک مصنوعی آنکھ کا اضافہ کر دیا اس کے ساتھ. اچھا، بلند عمارتیں آ گئیں، آپ ذرا اور بہتر جگہ پہ جا کے چاند دیکھنے کی پوزیشن میں آ گئے. تو وقت کے ساتھ، تمدن کی تبدیلی کے ساتھ اب آپ مہینے کے تعین کے معاملے میں سائنسی آلات سے کام لینے لگ گئے. سب لے رہے ہیں اس وقت.
اگر ماہرین فلکیات اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بالکل تعین کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت چاند طلوع ہو گیا ہے, چاند کی پیدائش ہو گئی ہے, اب نظر آ سکتا ہے, یہ بتا دیتے ہیں, تو میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو نہ مانا جائے. یعنی اس کا کسی عالم سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ رمضان کے مہینے کی ابتدا چاند سے ہونی ہے. چاند کو آپ نے دیکھنا ہے, اور چاند دیکھنے کا معاملہ علمی لحاظ سے بھی ہوگا, علمی روایت ہو جائے گی, اور آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج کے غروب کو دیکھ کر مغرب کی نماز پڑھنی ہے, تو سورج کے غروب کو آپ نے دیکھنا ہے. اب علمی لحاظ سے اس کو دیکھ کر متعین کر کے آپ کی گھڑی بنا دی گئی. اس وقت مسجد میں جو آدمی بھی اذان دیتا ہے مغرب کی, باہر نکل کے دیکھتا ہے, یعنی وہ اس گھڑی کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد جو علمی لحاظ سے آپ کو ایک آلہ فراہم کر دیا گیا ہے اس پہ اعتماد کر کے آپ اذان دے دیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے کہ کیا ماہرین فلکیات تعین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چاند کی پیدائش ہو گئی ہے اور اب چاند فلاں افق پر نظر آ جائے گا اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک نظر آ جائے گا. یہ چیز اگر بالکل متعین ہو جاتی ہے پھر کوئی ضرورت اس کی باقی نہیں رہتی کہ آپ اس کا یعنی انحصار علم فلکیات کے اوپر, اس کے ماہرین کے اوپر. اور میرے پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک ہی شہر میں کچھ لوگ رکھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں رکھتے, اور خاص طور مغرب میں پروگراموں میں ہم بڑی تفصیل سے بعض چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. جب تک انسان ہے اختلاف کرنے سے باز نہیں آئیں گے لوگ, لیکن نظم پیدا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک رویت حلال کمیٹی بنا دی ہے. اس لیے ریاست کی سطح پر ہم اعلان کر دیتے ہیں. تو ریاست کی سطح پر جب اعلان کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عام لوگ اس کے مکلف نہیں رہتے کہ وہ اپنی کوئی رائے اس معاملے میں دیں. جب نظم اجتماعی نے ایک فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو نظم پیدا کرنے کے لیے تو پھر اسٹیٹ کو آنا پڑے گا درمیان میں. آپ کوئی ذریعہ اختیار کر لیں. مثال کے طور پر میں اگر ماہرین فلکیات کی رائے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں, ایک دوسرا آدمی اصرار کرے گا میں آنکھ سے دیکھوں گا, ہو سکتا ہے ایک تیسرا آدمی اصرار کرے گا میں دوربین بھی نہیں لگانے دوں گا. تو یہ رہے گا معاملہ. انسانوں کے اختلاف کو تو آپ دور نہیں کر سکتے. البتہ طریقہ یہ بتا دیا ہم کو, دین نے بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم, یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر اکثریت سے ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر ہم سب کو اس فیصلے کی عملاً پابندی کرنی چاہیے. کوئی اختلاف اگر ہے تو ہم علمی طریقے سے اختلاف کو بیان کریں گے, خلاف ورزی نہیں کریں گے. گاندھی صاحب یہ بتائیے, سورہ بقرہ میں جس جگہ پر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں پر 2 ٹکڑے ہیں, مماثلت ان میں ہے کافی حد تک, جس میں بتایا گیا کہ روزے جو ہے وہ کب کب چھوڑے جا سکتے ہیں, یا کب کون لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھنا چاہتے تو کیا ہوگا. تو پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ اگر تم روزے رکھ سکتے ہو, یعنی اگر تم روزے نہ رکھو تو فدیہ دے دو. اور دوسری جگہ پر جا کر جو ہے وہ بات کی گئی کہ یہ جو ہے وہ مریض اور مسافر کے لیے یہ بات ہے. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے, بعض لوگ اس سے استنباط کرتے ہیں پہلی والی آیت سے کہ اس میں تو یہ کہیں نہیں کہا گیا. تو اس پہلی اور دوسری آیت کے اندر یہ کیا سلسلہ ہے, ناسخ اور منسوخ والی کیا بات ہے, یہ ذرا اس کی تشریح. دیکھیے جی, پورے دین میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے کہ جب لوگوں کو ان عبادات کا پابند کیا گیا تو ان کی تربیت کی گئی, یعنی وہ تاکہ اس کا تحمل کرنا سیکھیں. چنانچہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ اجازت دی گئی کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے کسی مجبوری میں روزہ نہیں رکھا, یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیا, من کانا مریضن اولا سفرن, یعنی آپ مریض تھے, آپ مسافر تھے, آپ روزہ نہیں رکھ سکے, تو فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر, یعنی اس میں بھی قانون یہی تھا کہ بعد کے دنوں میں آپ روزہ رکھیں گے. یہ میرا آپ ہم سب کا تجربہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ہوتی ہے عمومی فضا, اس میں ہم سب روزہ بڑے اہتمام سے رکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے جب نفل روزہ رکھنا ہوتا ہے تو خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے, بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا. تو شروع میں لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ اگر انہوں نے روزہ چھوڑا ہوا ہے روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وہاں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ وان تصوموا خیر لکم, اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے. لیکن اگر وہ فدیہ دینا چاہیں اور ان میں اس کی استطاعت ہو کہ ایک مسکین کا کھانا کھلا کے فدیہ دے سکے تو یہ اجازت تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے بین ہی اس بات کو دہرایا, فعدۃ من ایام اخر تک وہی آیت آئی اور آگے کا حصہ حذف کر دیا. اس سے خود یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب یہ اجازت ختم ہو گئی ہے. پھر اس میں بھی اگر کوئی ابہام تھا دور کر دیا, ولی تکمل العدہ یہ کہہ کے, یعنی اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ یہ ہم نے اصل میں اس وجہ سے یہ اجازت ختم کر دی ہے تاکہ تم اس تعداد کو پورا کر لو. 703 گھنٹے آپ سمجھیے, 29 یا 30 دن, یہ ایام معدودات ہی چند دن ہیں جن میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک نمونہ بن کے رہنا ہے, اور ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے یہ ترغیب دی کہ بہتر ہے کہ روزے رکھو, بعد میں وہ اجازت جب لوگ تیار ہو گئے ذہنی لحاظ سے تو ختم کر دیا, یہ کہا کہ اب آپ روزہ ہی رکھیں گے. تو یہ ترتیب تدریج کا طریقہ قرآن مجید میں بعض اور احکام میں بھی اختیار کیا گیا ہے, اور اس میں بڑی حکمت ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ دین کا نفاذ کسی معاشرے میں کرتے ہیں تو آپ ترتیب کا لحاظ رکھیں.
لوگوں کو پہلے ایک چیز کے تحمل کے لیے تیار کریں، یعنی معاشرے کی تیاری بڑی ضروری ہے، اور یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اسی وجہ سے اس کو قائم رکھا گیا ہے تاکہ دین کی یہ حکمت منتقل ہوتی ہے، یعنی آیت کو باقی رکھا گیا. جی اسی وجہ سے باقی رکھا. ظاہر صاحب ایک سوال جو اس وقت آپ کی بات سے ذہن میں پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت متعین کی اور خود یہ چاہا کہ لوگ اس مدت کو پوری کریں، تو ایک مہینے کی جو مدت ہے اس کی کیا حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی، لیکن آپ کے نقطہ نظر میں، آپ کے خیال میں کیا حکمت ہے؟ نہ کم ہے نہ زیادہ. میرا خیال یہ ہے جی کہ 12 مہینوں میں سال کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تقسیم کر دیا ہوا کہ پوری دنیا میں کم و بیش اس پہ اجماع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مہینہ ایک یونٹ ہے، ہفتہ ایک یونٹ ہے، یہ ہے نا. جی. یہ چیزیں تو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے عشرے کو بھی آپ ایک یونٹ بنا سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر سے ایک مہینے کا انتخاب کر لیا، پورے مہینے کا. پورے مہینے کا انتخاب کرنے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا کم بھی ہو سکتا تھا، کوئی زیادہ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے گویا 12 مہینوں میں سے 11 آپ کے لیے رہنے دیے اور ایک مہینے کو متعین کر دیا کہ اس پورے مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت سے گزر جائیں. میرے خیال کے مطابق یہ نہایت موزوں مدت ہے، یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کم ہوتی تو شاید تربیت کا وہ مقصد ٹھیک طرح سے پورا حاصل ہی نہیں ہوتا، اور زیادہ ہوتی تو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث. ظاہر صاحب بہت سے لوگ عادی بھی ہو جاتے ہیں، روزے رکھ کے 30ویں روزے تک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھوک ہی نہیں لگتی، تو وہ جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے. ایسے لوگ چند ہی ہوتے ہیں، بھوک آخر تک لگتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جبلی تقاضے انسان کے اندر رکھے ہیں وہ زور کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اصل میں صوفیانہ قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھوک لگنی بند ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے، ایسا کھانے عام مسلمانوں کا حال تو یہی ہے کہ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں تو پھر اس کے بعد آپ عید کے دن دیکھیں. پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ اتنی مشق ہو گئی نہ کھانے کی تو لوگ عید کے دن کچھ بھی نہ کھائیں. میں نے دیکھا کہ صبح کو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کے بعد شامی کو جا کے دسترخوان کی شامت کہیں پوری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. جیسا کہ پوچھا تھا کہ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جس طرح سفر میں جو روزہ چھوڑنے کی اجازت ملی تھی تو ان دنوں میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، تو اب سفر آسان ہو گیا ہے تو کیا وہ اجازت ختم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے جی، اجازت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کو ایسی مشقت ہے جس میں روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ مریض کو ایسی مشقت ہو سکتی ہے، مسافر کو ایسی ہو سکتی ہے. آج کل کے زمانے میں بھی سفر کے دوران میں بعض اوقات سحر کرنے میں، بعض اوقات افطار کرنے میں بہت دقت ہو جاتی ہے. سفر پھر اپنی ذات میں خواہ اس میں کتنی سہولتیں، بہرحال سفر ہی ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو گھر نہیں بنا سکتے. تو اس وجہ سے اس پہ بہت سے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. آدمی برا ہو گیا، اس پوزیشن ہی میں نہیں رہا کہ روزہ رکھ سکے، یعنی تحمل نہیں کر سکتا. کسی خاص مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے ڈاکٹر حضرات روک دیتے ہیں، یعنی تحمل تو کر دیتا ہے نقصان. بلکہ ایک روایت بھی ہے جس میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے گئے. وہ جو اجازت آپ کو دی ہے کیونکہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے یہ انسانوں کے لیے دیا گیا ہے، تو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بعض اوقات آدمی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اسے طبی لحاظ سے کچھ شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو طبیب روک دیتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. ان تمام موقعوں پر اگر یہ رخصت نہ دی جاتی تو لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا. رخصت دی گئی ہے، رخصت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ضرورت ہے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سفر میں آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں. یعنی اب میں موجودہ زمانے کے سفر میں اکثر سفر میں روزہ رکھتا ہوں، نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، اطمینان کے ساتھ آ گئے ہیں، آپ نے کسی ایسے دوست کے یا تعلق والے گھر میں آنا ہے جہاں گھر ہی کسی صورتحال ہے تو رکھ لیں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ مشقت ہوگی، مسئلہ ہو جائے گا تو آپ چھوڑ دیں. رخصت کو ہمیشہ رخصت سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو حقیر بھی کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، وہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے. اور ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبادات اور یہ روزمرہ کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بس اسی طرح رہنا چاہیے جیسے پیغمبر رہتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ان معاملات میں کبھی عظیمت کا طریقہ اختیار نہیں کیا. سفر میں اگر صرف فرض پڑھنے ہیں تو فرض ہی پڑھے، اگر قصر کرنی ہے تو قصر ہی کی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رخصت کو کبھی حقیر نہ سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہمارے اوپر، اس سے فائدہ اٹھائیں. تاہم رخصت ہے، وہ کبھی فرض نہیں ہو جاتی. ٹھیک بہن، آپ کا سوال. جی جاوید صاحب، خواتین جو رمضان میں مجبوراً روزے چھوڑ دیتی ہیں تو انہیں رمضان کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہے یا کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ فوراً رکھ لیں، لیکن یہ کہ اگر وہ اس کو مؤخر کرتی ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے تاکہ اللہ کی ایک عبادت تھی، وہ عبادت آپ پر فرض تھی، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن سیدہ عائشہ ایک روایت پہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات میرے روزوں میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اگلا رمضان قریب میں آ جاتا ہے تو میں اس رکھ لیتی ہوں. تو قانون کے لحاظ سے اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو آپ پورے سال میں جب چاہے رکھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ یہ ایسے نماز چھوٹ گئی ہے،
تو کوشش یہ کرنی چاہیے نا کہ جلد سے جلد نماز پڑھیں. ایسا کوئی اجر میں فرق تو نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ کی؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کے معاملے میں سبقت کرتے ہیں یا جلد اس کو پورا کرتے ہیں یا اول وقت میں پڑھتے ہیں یا دائیں طرف کھڑے ہونے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان سب چیزوں میں اجر آپ کو بہتر ملتا ہے. یعنی یہ عبادات کا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھوٹ ہے. اچھا غامدی صاحب، رمضان میں ایک عمومی فضا ہوتی ہے نیکی کی اور روزے کی، اور ماں باپ کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ چلے. تو ہمارے ہاں ایک تصور آ گیا ہے کہ بچوں کی روزہ کشائی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور اس کا بنیادی نقطۂ نظر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو آپ اس رسم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کی روزہ کشائی تو ایک بڑی پاکیزہ رسم ہے جی. میرے خیال کے مطابق اس سے ایک گھر میں فضا پیدا ہوتی ہے تاکہ بچوں کو عبادت کے بارے میں توجہ ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں. بچے ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے انہیں، شوق ہوتا ہے ان کو اس میں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں افطار کی دعوتوں کا طریقہ ہے اس کی روح بالکل ختم ہو گئی. یہ تو اصل میں یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے تو آپ ان لوگوں کے روزے کھلوائیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کی مدد کریں. اس طرح کی دعوتوں میں ہم سب ہوتے ہیں، غریب نہیں ہوتے. صاحب یہ جو ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ کھلانے کا بڑا اجر بیان ہوا ہے، تو یہ کیا صرف غریب آدمی کے لیے ہے کہ اس کو، یا کوئی؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی دوست کو کسی اور کو بھی اگر مدعو کیا ہے تو یہ ایک بڑی اجر کی بات ہے. لیکن یہ کہ اصل میں تو توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ آپ کی دعوتوں میں غریب غربا زیادہ ہیں، مساکین زیادہ ہیں. وہ لوگ جن کو روزہ کھولنے میں دقت ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہے، جن کے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے، تو آپ نے ان کے لیے کچھ اہتمام کر دیا. وہ اہتمام بھی اتنا ہی کرنا چاہیے جتنے روزے کے وقار کو اور عبادت کو قائم رکھے. اس میں اس میں افراط تفریط ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس موقع کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ پورا گھر ایک دعوت کے اہتمام میں مصروف ہو گیا ہے اور اس میں روزے کی ساری روح ختم ہو جاتی ہے. اس میں جیسا ایک بڑا اچھا انتظام جو ہونے لگا ہے، کیونکہ لوگوں کو دفتر سے اٹھتے اٹھتے دیر ہو جاتی ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے روزہ کھل گیا، تو بہت سے لوگ راستے میں جو ہے وہ روزہ کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے یہاں. کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی آ جاتا ہے نا. آپ کے دوست احباب ہے تو اس سے کچھ محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ دین کی روح کو پامال کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ کھانے پینے کا ایک مہینہ بن گیا. یہ چیز نہ ہو. سادہ دعوت. یہ چیز مشہور ہے کہ اگر ہم ایک روزے دار کو افطار کرا دیں گے تو جتنا اس کو روزے کا ثواب ملا اتنا افطار کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. روایت کے الفاظ ہیں غالباً. جی روایت کے الفاظ ہیں. تو یہ سب کے لیے یا صرف مسکین کو کھلایا جائے؟ اور میں تو یہ بھی کہا کہ اگر ایک گھونٹ پانی پلا دو، اس طرح سے بھی الفاظ آئے کہ ایک گھونٹ لسی ہے، ایک گھونٹ بات. جب بھی کوئی بات کہی جاتی تو کسی ضرورت مند کے بارے میں کہی جاتی. جی جی جی. یعنی اس طرح کی جتنی باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب تلقین کی کہی ہیں، اس لیے کہی ہیں کہ آپ کو عرب کے حالات کا اندازہ نہیں ہے. یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بہت سے لوگ تھے جن کے لیے 2 کھجوروں کا اہتمام کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. تو اس لیے بہت ترغیب دی گئی اس بات کی. اس کا ہماری ان دعوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اب سیاسی دعوتیں بنتی جا رہی ہیں. بلکہ ایک دلچسپ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر محل میں اندر جو ہے وہ تو صرف کھجور اور پانی کی اجازت ہوتی ہے، اور باہر جو ہے وہ زیادہ لوازمات ہوتی ہیں، بہت اہتمام ہوتا ہے. وہ تو خیر مسافر ہی ہیں سب لوگ. نہیں، لیکن وہاں پہ جو لوگ زیادہ مرتقی لوگ ہوتے ہیں وہ اندر جا کے صرف کھجور اور پانی کو اکتفا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ باہر والے دسترخوان جو ہیں وہ زیادہ اس میں لوازمات ہوتی ہیں. بلکہ کچھ عرب جو ہیں وہ اپنے نوکر بھی رکھتے ہیں جس پہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے. لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے، اجر زیادہ حاصل کرنے کے لیے پکڑ کے وہ لوگوں کو لے کے لا کے بٹھاتے ہیں وہاں پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ محبت اس سے بڑھتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، ایک مہمان نوازی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس میں بڑی خوبی ہے. نعمت ہے اللہ کی، باہر بھی اللہ کی نعمت ہے، اندر بھی اللہ کی روزی ہے، اور اندر بھی اس کی نعمت ہے کہ اس کا حرم ہے اپنی جگہ. بس یہ ہے کہ ہر آدمی کو جب بھی اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو اسے یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اصلاً، اور عبادت کی روح کہیں اس کے نتیجے میں خراب نہ ہو. جیسا صاحب یہ رمضان سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کا ذکر ہوا کہ روزہ افطار کرانے کی بڑی فضائل آپ نے بیان کی. خود پورے رمضان کے بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو وہ کیا فضائل ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بیان کیا تاکہ ہم نے کچھ شوق. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی جو بیان ہوئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. اس وجہ سے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی آدمی سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سب بہت گناہ گار ہیں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کو ان کی تلافی کرنی ہے ہر حال میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ یہ کہیں گے بس میں نے توبہ کر لی ہے، مال میرے پاس رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو واپس کرنا ہوگا. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ لغزشیں ہو جاتی ہیں جن میں اس طرح کا تلافی کا معاملہ نہیں ہوتا، ہم انسان ہیں، یہاں پاؤں پھسل گیا، یہاں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، یہ چیزیں رمضان کے مہینے میں اللہ معاف کر دیتے ہیں.
وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس طرح متنبع نہیں رہتا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دوام ذکر مطلوب ہے، ہر وقت خدا یاد رہے، ہر وقت آدمی توبہ کرتا رہے، ہر وقت خدا کی طرف رجوع کرتا رہے. ہم سب بڑے کمزور لوگ ہیں، تو اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پھر انہوں نے عرفہ کا دن، حج کا موقع، رمضان کا ایک وقت مقرر کر دیا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو جو توبہ کی طرف رغبت ہونی چاہیے، پورا ماحول اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اس کی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں یہ کرم فرماتے ہیں اور اس میں آدمی کے لیے مغفرت کا سبب. ایسا ایک روایت ہے وہ کہ خاص ایک جنت کا دروازہ ہے، ریان ایک جنت کا دروازہ ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ روزے دار اس میں سے گزریں گے. میرے نزدیک اس میں جو روزے دار گزریں گے خاص اہتمام کے ساتھ وہ نفل روزہ رکھنے والے لوگ. اچھا، وہ نفل روزہ رکھنے والے. فرض روزہ تو سب مسلمان رکھتے ہیں اور وہ رکھیں گے، لیکن جو لوگ نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے، الصائمین والصائمات، یعنی آپ نے گویا فرض نماز سے آگے نفل پڑھے تو پھر وہ اللہ کے زیادہ تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ایسے لوگ ہوں گے نا، مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں نفل نمازوں کا بہت اہتمام ہوگا، دعا کا بہت اہتمام ہوگا. بعض لوگوں کے روزے کا بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم ہمیشہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب اتنی رغبت تھی روزہ رکھنے کی طرف. بعض انبیاء علیہ السلام کیا سیدنا داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن چھوڑتے ایک دن رکھتے تھے. تو روزہ رکھنے کے معاملے میں یہ جن لوگوں کے اندر خاص اہتمام ہے ان کے لیے گویا اللہ نے ان کے اعزاز اکرام کے لیے ایک دروازہ مقرر. جاوید صاحب، یہ جنت کے دروازوں کا جو ذکر اس روایت میں آیا تو اس کے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے ذہن میں جنت کے بارے میں کچھ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیسی بستی ہوگی، کیسی دنیا ہوگی، اور خاص طور پہ روزے میں تو ہم سے کہا بھی گیا ہے کہ جنت کو کثرت کے ساتھ مانگو. تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے. یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے اس میں منتہا مقصود وہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی تو بات بتائی ہے کہ میں نے تم کو اس امتحان میں اس لیے ڈالا تاکہ تم اپنا تزکیہ کرو. میری جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے اور وہ ابدی بادشاہی ہے کہ جس میں موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی خود تصویر کھینچی ہے تو 2 لفظوں میں کھینچ دی ہے، فرمایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ فرمایا کہ جو تم چاہو گے وہ تم کو وہاں مل جائے گا. ما تشتہی انفسکم، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو اور وہ پوری کر دی جائے. آپ دیکھیں کہ یہاں ہماری خواہشوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ان کے پورا ہونے کے اوپر تو بہت پابندیاں ہیں. اور کتنے ہیں جن کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور کتنی خواہشیں جو پوری ہوتی ہیں، لیکن وہاں یہ بتایا گیا کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اور پھر خواہش پورا ہونا تو ایک طرف رہا، اس کے بعد مزید یہ کہا کہ جو اس میں اللہ کی تمہیں رضا حاصل ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر، وہ اس سے کہیں بڑی چیز ہے. یعنی خدا خوش ہو گیا، ہمارا پروردگار ہمارا مالک خوش ہو گیا. تو ابدی زندگی، یعنی ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ وہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا، ابدی زندگی. اور اس ابدی زندگی میں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. اس وقت جو دنیا کی زندگی آپ کی ہے یہ تو ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں ہی کا نام ہے. یہ سب کچھ وہاں ختم ہو جائے گا. بڑے سے بڑا آدمی بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہے. لوگ اصل میں اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے. وہ اس دنیا کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا جنت کی بات بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے. لیکن آپ انسان کی فطرت پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اس دنیا میں جو قریب کا مستقبل ہوتا ہے اس کی جدوجہد کر رہا ہے. آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اٹھنا نہیں چاہتا اٹھا کے باہر بھیج رہے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتا آپ زبردستی کر رہے ہیں. کہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مستقبل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کے لیے اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں. یہ مستقبل کتنے برسوں کا ہے؟ 10 برس، 20 برس، 30 برس، کتنا 100 برس جی لیں. لیکن وہ مستقبل جو ابدی ہے، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، جو آپ کا ہمیشہ کا گھر ہے، اس کی چونکہ اہمیت سے لوگ واقف نہیں ہیں تو اس وجہ سے نہیں جانتے کہ انسان کو اس کے لیے کتنی توجہ کرنی چاہیے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی مغفرت اور خدا کی رحمت ہے، اس کے لیے مسابقت کرو. اور پھر جنت کا ذکر کر کے اور اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے، اور اس نعمتوں کے لیے قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کی مثال پیش کر کے بتایا کہ یہ بس سمجھ لو کہ یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا اور اس کے آگے جو کچھ ہے وہ تم نہیں جانتے، تمہارے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں میسر آئے گی. پھر کہا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی اس معاملے میں سبقت کرنے والوں کو اس میدان میں سبقت کرنی چاہیے. اور کمپٹیشن کرنے والوں کو، یعنی کمپٹیشن تو انسان کی فطرت میں ہے نا، مسابقت اس کی فطرت میں ہے. تو یہ کس لیے ہے
بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ مستقبل کی فکر، مستقبل کی تیاری، یہ مسابقت کا جذبہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ جنت کے لیے آگے بڑھیں. لیکن انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس اصل کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیتا ہے. دنیا کی زندگی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس وجہ سے کہ جنت اصل میں اسی میں ملنی ہے ہم کو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے تو بہت مختصر. اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کا بال لوٹا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو گالیاں دی ہیں، ان کے حقوق تلف کیے ہیں، یا ہم خدا کے بندے بن کر رہے ہیں. اسی انتظار ہے اصل میں. لیکن ٹارگٹ آپ کا کیا، ہدف کیا ہے؟ وہ جنت ہے. جب جنت کے حوالے سے ایک بات اور قرآن کے اشارات سے محسوس ہوتا ہے کہ جنت اسی زمین پہ بنائی جائے گی. یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے، ان زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا. اچھا، یعنی گویا جنو شمس والقمر وغیرہ بیان کیا گیا نا کہ یہ سب سورج چاند ستارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. اور اس کے بعد یہ ملبہ ہے. اگر آپ کبھی غور کریں، یہ جو آپ کو اتنی گھنٹار کائنات نظر آئے، یعنی زمین ہے نا، اس کے اوپر زندگی ہے. جی. آپ کو مریخ کو دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، آپ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کا ذکر پڑھیں، اس کے بعد یعنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں. یہ ہمارا نظام شمسی تو اس کا ایک ذرہ ہے، یعنی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لونبی صحابی ہے، اسپائرل نیبولز کہکشانیں ہیں جن کے اندر یہ سارا نظام قائم ہے. یہ اتنی بڑی دنیا جو ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ ہمیں جنت کا ملبہ ہے. یعنی اس سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنا ڈالیں گے. اسی وجہ سے لوگ وہاں زندگی تلاش کر رہے ہیں، کہاں ملے گی؟ یعنی یہ تو اصل میں یوں کیا گیا جیسے آپ کوئی کھیت بوتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر ایک نرسری لگا دیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ پورے ہو جاتے ہیں درخت تو آپ ان کو اٹھا کے پھیلا دیتے ہیں. صحیح. تو یہ پوری دنیا جتنی ہے آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ملائیں گے اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، انہی زمین و آسمان کو وہ ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے اور وہ آپ کے لیے جنت بھی ہوگی، وہ جہنم بھی ہوگی. غامدی صاحب، یہ فضائل رمضان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ دو روایات ہیں جن پر آپ سے روشنی ذرا ڈالیے اس پہ. ایک تو یہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور پہلی اور دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین. اس میں ایک رمضان کا ایک حوالہ آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ رمضان کے فضائل کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ مغفرت کا، دوسرا رحمت کا، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا. اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے اس میں فضائل کے حوالے سے اور بالخصوص مغفرت اور دعا کے حوالے سے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مواقع مقرر کیے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، حج کا موقع ہے، جمعے کا دن ہے، ان سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر آدمی کو یہ مہینہ ملا، وہ دن ملا، عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا، پھر بھی اس نے مغفرت طلب نہ کی، پھر بھی خدا کی طرف رجوع نہ ہوا، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اصول میں یہ بات جو ہے یہ دین کے بالکل نظام کے اندر ٹھیک اترتی ہے. روایت کوئی سند کے لحاظ سے بہت یہ کبھی نہیں ہے. یہی دوسری روایت کا بھی حال ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر بھی جو مضمون بیان کیا گیا، مضمون کے لحاظ سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یعنی رمضان کے مہینے کے بارے میں یہ بات تو میں آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر ایک فضا بن جاتی ہے، نیکی کی، خیر کی فضا بن جاتی ہے. اس میں بھی آدمی کو نماز کی طرف رجوع نہیں ہوا، اس میں بھی خدا کی طرف رجوع نہیں ہوا، تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جتنے بھی اس طرح کے موسم یا مواقع مقرر کیے گئے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انسان کو غفلت سے جگانے کا یہ ذریعہ بنتے ہیں. اب رمضان ہی کے مہینے میں آپ یہ دیکھیے حیرت انگیز مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی مسجد میں عام دنوں میں 15 نمازی ہو گئے پہلی صف میں، اور رمضان میں معلوم ہوگا کہ پوری مسجد بھر گئی. یعنی بلکہ جو باقاعدہ نماز کے لیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اجنبی ہو جاتے ہیں ان دنوں میں. تو اتنا ہجوم اور اتنا رجوع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی بات ان چیزوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع مقرر کر کے لوگوں کو ایک طرح سے بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، تاکہ وہ خواب غفلت سے اٹھیں اور اٹھ کے اس جانب رجوع کریں. تو اس کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے اس میں بھی اگر مغفرت طلب نہیں کی تو اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے، آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کی رونق بڑی. بہت اچھے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سوالات کیے. یقیناً ناظرین آپ نے بھی ان سوالات کو پسند کیا ہوگا. ان کے جواب جو جاوید صاحب نے دیے ہوں گے وہ بھی ان سے آپ نے بہت کچھ دین سمجھا ہوگا. لیکن جو 2 باتیں میں سمجھتا ہوں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ کہ ہماری تمام تر عبادات کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت الفردوس کا حصول ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو جاوید صاحب نے فرمائی تھی کہ اگر رمضان کا مہینہ بھی ہمیں نہیں بدل سکا تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں بدلے گی. اس بات کو یاد رکھیے گا اور اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. تو ابدی زندگی، یعنی ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ وہ ازلی تو نہیں ہے، ہمیشہ رہے. ابدی زندگی
और उस अबदी जिंदगी में कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई अंदेशा नहीं। इस वक्त जो दुनिया की जिंदगी आपकी है ये तो माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के अंदेशों ही का नाम है। इसमें सिर्फ कुछ वहां खत्म है। बड़े से बड़ा आदमी भी